میرا سوال ہے کہ ترکی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے تبرکات کس حد تک اصلی ہیں؟ میں نے تو وہاں جا کے دیکھے نہیں، لیکن کلیم کیا جاتا ہے صحابہ وسلم کے تبرکات بعض ساتھ لے گئے تھے، وہاں میوزیم میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، لوگ مجھے تصویریں بھی بھیجتے ہیں، اس کے ماڈل بھی بنائے ہوئے ہیں، تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اصلی ہیں۔ اور سلطنت عثمانیہ جو تھی اس زمانے میں بہت سارے تبرکات وہاں آئے تھے، اس سے پہلے بھی آئے ہوں گے، تو اگر وہ کہتے ہیں اصلی ہیں تو اصلی ہوں گے، لیکن اگر کچھ مبالغہ کسی چیز میں بنایا ہوا ہے تو وہ غلط ہوگا۔ اس میں سے بہت سارے اصلی بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کی ریپلیکا بنائی ہوئی ہیں، لیکن عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اصلی ہیں۔ اس لیے اگر وہ رکھنے والے کہتے ہیں اصلی ہیں اور ان کی ساتھ رپورٹ ساری لکھی ہوئی ہے اس کے اصلی ہونے کی، تو ہم بھی مان لیتے ہیں اصلی ہے، تو برک ہی ہے نا۔ باقی اتنی پرانی تاریخ کو بعض دفعہ تو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اب ہمارے وہاں سندھ میں میر پور خاص کنڈری کے ساتھ وہاں ایک صحابی کی قبر کہتے ہیں، اس کو نام بھی انہوں نے دے صاحب ہو رکھا ہوا، صحابی کا گاؤں، اور ایک لمبی قبر انہوں نے بنا دی۔ وہ صحابی تھے، بڑے بزرگ تھے، اور یہ آئے اس زمانے میں اور یہاں دفن ہوئے، اور وہ گئی یہاں سے لے کے وہاں تک اتنی لمبی قبر بنائی ہے ان کی۔ اتنا لمبا قد تو نہیں تھا ان کا، لیکن اس کو مبالغہ کر کے انہوں نے اس کو بڑا کر دیا، لیکن ہو سکتا ہے وہ صحابی وہاں دفن ہوں۔ اس لیے مسلم موعود رضی اللہ عنہ بھی جاتے تھے، دعا کرتے تھے، باقی خلفاء بھی جاتے رہے، میں بھی وہاں جا کے دعا کیا کرتا تھا کہ اگر یہ صحیح قبر ہے صحابی کی تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور کچھ شرک کا وجہ نہ بنے۔ یہ لوگوں نے تو شرک کا وجہ بنا لیا، پیالے اور تحفے اور پھول اور پتہ نہیں کیا کچھ رکھ دیتے ہیں وہاں لا کے، وہ نہ ہو۔ سو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے انہوں نے رکھیں چیزیں، یہ تو بعض چیزیں ہوں گی وہاں کی، اور بعض دفعہ نظر آتا ہے بعض چیزوں سے کہ وہ ہیں اصلی۔